السلام علیکم سامعین اور ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسم معرفہ کی باقی اقسام، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم کو ڈیٹیل سے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسم ضمیر کی تعریف کرتے ہیں، وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ مثال کے طور پر آپ جملوں میں غور فرمائیں، اکبر 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھا، اس نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے اخبار دیا۔ آپ غور کریں تو سب سے پہلے جملے میں اکبر نام ذکر ہوا ہے، پھر اکبر کے لیے ہر جملے میں نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی وہ استعمال ہوا ہے، کبھی اس، اور کبھی اس کے، اور کبھی اسے۔ تو یہ جو الفاظ اس کے نام کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ اس میں ضمیر ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ اس میں ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں: اسم ضمیر غائب، اسم ضمیر مخاطب اور اسم ضمیر متکلم۔ اسم ضمیر غائب سے کیا مراد ہے؟ وہ ان ایسے ناموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہوں، انہیں اسم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ یہ جو اسم ضمیر ہیں وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جو سامنے موجود نہ ہوں، اس لحاظ سے انہیں اسم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اب ہے اسم ضمیر حاضر، یعنی اسم ضمیر مخاطب بھی اسے کو کہتے ہیں۔ تو، تم، آپ، یہ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو سامنے موجود ہوں، تو انہیں اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ حاضر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو، تم، آپ، یہ سامنے والے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو اسم ضمیر حاضر یا اسم ضمیر مخاطب کہتے ہیں۔ اسم ضمیر متکلم، یہ تیسری قسم ہے۔ وہ ضمیر جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم وغیرہ، انہیں ہم اسم ضمیر متکلم کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ متکلم یعنی کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس کو اسم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: اسم ضمیر غائب، اسم ضمیر حاضر اور اسم ضمیر متکلم۔ اب ہم آتے ہیں اسم اشارہ کی، قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب، جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہو، اور اسم اشارہ بعید، جو دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ عام طور پر اسم اشارہ قریب کے لیے اس اور یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسم اشارہ بعید کے لیے وہ اور اس استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا، یہ درخت امرود کا ہے، وہ آدمی کمرے سے باہر گیا، یہ لڑکی ذہین ہے۔ ان مثالوں میں غور کریں
تو یہ جو لفظ آیا ہے یہ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ درخت امرود کا ہے تو یہ درخت کی طرف اشارہ ہے، وہ آدمی تو آدمی کی طرف اشارہ ہے، یہ لڑکی تو لڑکی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کو مشار الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور جو لفظ اشارہ کے لیے استعمال کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ اب ہے اسم معرفہ کی چوتھی قسم، اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ اس موصول کو ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، صلہ اور جواب صلہ۔ اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں موصول کون سے ہیں؟ جو، جس نے وغیرہ۔ اس کے بعد مطلب کو واضح کرنے کے لیے جو جملہ آئے گا اسے صلہ کہیں گے۔ دوسرا حصہ ہے جواب صلہ۔ اسم موصول اور صلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ ہم مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں۔ مثال ہے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ جو ہے یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد جملہ ہے، پھر اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے صلہ اور ایک ہے جواب صلہ۔ محنت کرتا ہے یہ صلہ ہے، کامیاب ہو جاتا ہے یہ جواب صلہ ہے۔ جو اسم موصول ہے، محنت کرتا ہے صلہ ہے، اور جو آگے کوما کے بعد ہے یعنی کامیاب ہو جاتا ہے یہ جواب صلہ ہے۔ اسم موصول کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ یہ ہیں جو کچھ، جو کوئی، جون سا، جنہیں، جون سے، جن کا، جنہوں، جس، جیسا، جیسی، جیسے، جتنا، جتنے، جتنی وغیرہ۔ تو یہ اسم موصول کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو ہم نے اس کلپ میں اسم معرفہ کی بقیہ اقسام جو ہم پہلے اسم علم پڑھ چکے تھے، اس کے بعد والی اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کو قدر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔